لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ہم لوگ ایئرپورٹ جہاز اس کے سیٹ میں یمن ہے. یہ جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے، اس کے بیچ میں یہ جو إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. شہر کریم نگر کا باوقار اور بھروسہ مند جویلرز شوروم اعظم جویلرز. جی ہاں، اعظم جویلرز نزد اسلمی مسجد، راجو چوک، کریم نگر، جہاں پر نت نئے دلکش ڈیزائنوں میں سونے اور چاندی کے زیورات مناسب قیمت پر دستیاب ہیں. آج ہی تشریف لائیے اعظم جویلرز. ناظرین آداب، TNS ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے. آئیے ہمارے ساتھ مولانا سید مظہر القاسمی صاحب قبلہ مدظ العالی، جو کہ حج ماسٹر ٹرینر ہے، ان سے جانیں گے کہ حج کے مسائل کیا ہے اور حج کے دوران پیش آنے والی کیا مشکلات درپیش آتی ہیں، اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے. آئیے ہم جانتے ہیں مولانا مظہر القاسمی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج یہ بہت اہم ترین عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں. اس لیے ہر ایمان والے کے دل میں ایک شوق رہتا ہے، جذبہ رہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا میں دیدار کروں، کعبۃ اللہ کا طواف کروں. اور چونکہ صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر یہ فرض بھی ہے، اس لیے ذمہ داری بھی بن جاتی ہے کہ ہم اس فریضے کو ادا کریں. اس لیے اہل ایمان میں دنیا کے کونے کونے اور خطے خطے سے اللہ کے گھر پہنچنے اور فریضہ حج ادا کرنے کا جذبہ جب سے ہوش سنبھالتے ہیں اسی وقت سے بیدار ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے پاس استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ جذبہ انگڑائیاں لیتا ہے، کاش ہم بھی اللہ کے گھر کا دیدار کر سکیں اور کعبۃ اللہ کا حج ہم ادا کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں. تو یہ جو حج بیت اللہ ہے، اس کی جہاں فضیلت بہت زیادہ ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ادا کرنے کے جو آداب ہیں، اس کے ادا کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، اس کو اس انداز کا بنایا ہے کہ اس عبادت کے انجام دیتے ہوئے آدمی کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ رہتا ہے. اور اللہ کی محبت میں اور افعال حج اور اعمال حج جو بندہ انجام دیتا ہے، ایک خاص کیفیت محسوس کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ نہیں دیکھا اس نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا. اللہ کی رحمتیں اتنی وہاں برستی ہیں. حج بیت اللہ کے سلسلے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال پہنچتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح ٹریننگ حاصل نہ کریں، حج کی معلومات صحیح حاصل نہ کریں اور حج کے مسائل کو صحیح انداز میں نہ سیکھیں تو اس کی وجہ سے وہ بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں. ایسے ہی وہ حجاج جنہوں نے حج کے مسائل تو سیکھ لیے لیکن صبر اور ضبط کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، جلد بازی سے اگر کام لیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری مشکلات سے حاجی کو گزرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم حجاج کرام کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہر کام صبر و سکون کے ساتھ انجام دیں، ہوش کے ساتھ انجام دیں، جذبات میں بہہ کر اور کراؤڈ میں اپنے آپ کو پہنچا کر اعمال حج کو انجام نہ دیں. اللہ نے بہت سہولتیں دی ہیں، اس لیے جہاں کراؤڈ ہے، رش ہے، حجاج اپنے آپ کو وہاں سے بچائیں اور ایسے وقت کا انتخاب کریں جب مجمع کم رہتا ہے، سہولت کے ساتھ ہم اعمال حج کو انجام دے سکتے ہیں. ایسے ہی حج کے 5 دنوں میں چونکہ چلنا بہت پڑتا ہے، اس لیے حجاج کرام کو جانے سے پہلے بھی چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ واکنگ کرنا چاہیے. ایسے ہی یہ جو حج کی عبادت ہے یہ روکھی سوکھی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کے اظہار کی عبادت ہے. اس لیے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد اور سرشار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اعمال عمرہ چونکہ بہت آسان ہیں، اس لیے عمرے کے واجبات اور فرائض کے بارے میں
عمرے کے جو فرائض اور واجبات ہیں وہ صرف 4 ہیں. شروع کے جو 2 ہیں وہ فرض ہیں کہ آپ نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں. عمرے میں یہ فرض ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ پہنچیں تو طواف کرنا یہ دوسرا فرض ہے. اور 2 واجب ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے، اور پھر آخر میں بال کاٹنا یہ واجب ہے. تو عمرے میں بس 4 کام ہیں. حج میں اللہ تعالیٰ نے 3 فرض رکھے ہیں. ایک وہی ہے جو عمرے میں ہے، دوسرا بھی وہی ہے جو عمرے میں ہے، بس حج میں ایک تیسرا فرض زیادہ ہے. حج میں نیت کر کے تلبیہ پڑھنا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، یہ فرض ہے. اور جس طرح عمرے میں طواف کیا جاتا ہے، حج میں بھی طواف ہے اور اسے طواف زیارت کہتے ہیں. البتہ ایک فرض زیادہ ہے اور وہ طواف زیارت سے پہلے اور نیت کرنے کے بعد 10 تاریخ کو عرفات پہنچنا زوال کے بعد. یہ حج کے فرائض میں سے اور اہم ترین فرض ہے. اگر کسی کا یہ فرض چھوٹ جاتا ہے تو اس کا حج ہی چھوٹ جاتا ہے. اور باقی جو واجبات ہیں وہ بنیادی طور پر 6 واجبات ہیں، لیکن ہر عمل کے ساتھ بہت سارے واجبات جڑے ہوئے ہیں. اس لیے حج کے طریقے میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جسے ہم نے سیکھنا چاہیے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور سنتوں اور مستحبات پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمل کریں. لیکن اگر اس کی وجہ سے ہمیں کچھ دشواری پیش آ رہی ہو تو اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں. اس کی وجہ سے آپ کے حج میں کراؤڈ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کوئی چیز آپ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی کفارہ اور دم اور صدقہ واجب نہیں ہوتا ہے. حج کے اندر جو مسائل جو درپیش ہوتے ہیں اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے، اور حاجیوں کے لیے جو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے لیے جو مشکلات درپیش آتی ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں سے جب حجاج کرام جاتے ہیں تو ہماری ضلع کی جو حج سوسائٹیاں ہیں اور ریاستی حج کمیٹی ہے اور سینٹرل حج کمیٹی ہے، یہ سب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ حاجیوں کے سفر حج کو آسان بنائیں اور اپنی طرف سے جو خدمات پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں. لیکن اس کے باوجود چونکہ حج کے مسافر کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے، اس لیے جہاز کے استعمال کے عادی نہیں ہوتے ہیں، تو جہاز میں اترنے، چڑھنے، بیٹھنے اور پھر اس کے جو مختلف قانونی مسائل ہیں کہ ہمیں اپنے سامان کو بھی چیک کرانا ہے اور پھر ایئرپورٹ کی جو ضروری کارروائیاں ہیں. حج سوسائٹی اور حج کمیٹیاں تو اپنے حج ہاؤس ہی میں حاجیوں کو یہ سارے کام انجام دلوا دیتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سے جانے والے حاجیوں کو ایئرپورٹ پر جا کر یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. ان سہولتوں کے باوجود بھی جب جدہ پہنچتے ہیں تو کئی مرتبہ معلم کی جو بس ہے وہ وقت پر نہ آنے سے حاجیوں کو ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑتا ہے. ویسے اس مرتبہ 2-4 سال سے حکومت سعودی عرب یہ کوشش کر رہی ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر حاجیوں کو زیادہ ٹھہرنا نہ پڑے، لیکن چونکہ موسم گرمی کا ہے اور حج ٹرمنل جو ہے وہ ایسا بنا ہوا نہیں ہے جس میں گرمی کنٹرول ہو سکے، تو اس لیے ایک تو گرمی کا سامنا اس مرتبہ حج کے سفر میں حاجیوں کو ہوگا. اس لیے حاجیوں کو دھوپ سے، تمازت سے اور دھوپ میں باہر نکلنے سے خاص طور پر سن اسٹروک ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اس لیے دھوپ سے اور دھوپ کی جگہوں سے بچیں، چھتری کا لازمی طور پر استعمال کریں. ایسے ہی مکہ مکرمہ میں چونکہ مسلسل چلنے کی عبادتیں ہیں تو اس کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو حجاج کرام نوافل میں بس اتنا ہی اپنا وقت لگائیں کہ جس کی وجہ سے فرائض ڈسٹرب نہ ہوں، ورنہ عموماً حجاج کرام حج سے پہلے نفل عمروں کے اہتمام میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے اور عین حج کے وقت وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم حجاج سے یہ کہتے ہیں کہ آپ شروع کے دنوں میں عمرہ کرنا چاہیں تو کریں، باقی طواف کرتے رہیں اور حج سے 2-3 دن پہلے آرام کریں تاکہ حج کے 5 دنوں میں آپ کی صحت باقی رہے اور عافیت کے ساتھ آپ حج کر سکیں. مینا، عرفات، مزدلفہ میں کے دوران جو حاجیوں کو درپیش مشکلات ہوتی ہیں اور اس کے تدارک کے بارے میں آپ کا کیا کہنا چاہیں؟ مینا، عرفات، مزدلفہ میں حجاج کرام کی تعداد کے اعتبار سے سہولتیں موجود نہیں رہتی ہیں اور وہ سہولتیں دی بھی نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، جگہ بہت لمیٹڈ ہے اور ظاہر ہے کہ طہارت خانے اور ٹوائلٹس وہ محدود ہی بنائے جا سکتے ہیں. تو اس لیے حجاج کرام حج کے 5 دنوں میں خاص طور پر
جو فروٹ بھی استعمال کریں، جو غذائیں بھی استعمال کریں وہ صاف ستھری ہوں. آپ فروٹس استعمال کریں تو اسے اچھی طرح دھو کر استعمال کریں، ورنہ غذا کے چونکہ کھلی جگہوں پر وہ چیزیں موجود رہتی ہیں اور مکھیاں ہیں اور اسی طرح کے دوسرے جراثیم سے آلودہ ہو جاتی ہیں. تو جو حجاج صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو ان میں سے کئی حاجیوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی منا، عرفات، مزدلفہ میں ہم اپنے خیموں میں رہنے کو ترجیح دیں. ہم میں سے بہت سارے ساتھی وہ دوسروں کے خیموں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور پھرتے ہیں، اور پھرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ نہ ان حاجیوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور حج کے اعمال میں دشواری ہوتی ہے. ایسے ہی حجاج کرام کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو حج کے اعمال ہیں وہ دن میں سخت دھوپ میں کرنے کے بجائے شام کے وقت یا رات میں انجام دیں، تاکہ ٹھنڈے وقت میں سکون کے ساتھ آپ ان اعمال کو انجام دے سکیں. ایسے ہی کنکریاں مارنے کے لیے جس وقت رش ہوتا ہے اس وقت نہ جائیں، اور شام کے اوقات میں رش کم رہتا ہے، اس لیے ان اوقات میں کنکریاں مارنے کو ترجیح دیں. اور جو بوڑھے حجاج ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ کنکریاں مارنے اور طواف کرنے کے لیے جائیں. اور طواف کے لیے بھی بجائے حج کا جو طواف ہے طواف زیارت 10 تاریخ اور 12 تاریخ کو کرنے کے بجائے 11 تاریخ کو اگر کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے بڑی سہولت رہے گی. اس لیے 11 کی رات میں طواف زیارت کے لیے اور صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا چاہیے. ایسے ہی منا میں چونکہ ٹیکسیاں الاؤڈ نہیں ہیں تو حاجیوں کو یہ ایک دشواری بھی پیش آتی ہے کہ انہیں اپنے خیمے سے نکل کر طواف زیارت کے لیے جب جانا ہے تو پورے منا کو پار کرنا پڑتا ہے، اور پھر منا کی حدود جب ختم ہوتی ہیں تو پھر ٹیکسیاں ملتی ہیں. اور ٹیکسی والے بھی چونکہ رش زیادہ رہتا ہے تو کئی مرتبہ ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے پھر ایک حاجی کو مقامات کے نئے ہونے اور راستوں کے نئے ہونے کی وجہ سے دشواریاں پیش آتی ہیں. اس لیے ٹیکسی والوں سے جب آپ بات کریں تو انہیں حرم نہ کہیں بلکہ انہیں یہ کہیں کہ ہمیں کلاک ٹاور کے نیچے آپ چھوڑ دیں. تو ٹیکسی والا اگر آپ سے یہ وعدہ کر لے تو پھر آپ کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا، اور اسے راستے کا بھی پتہ رہتا ہے تو وہ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا. اس سے آپ کو سہولت ہو جائے گی. آپ جیسے ہی کلاک ٹاور کے نیچے اتریں تو پھر اسکلیٹرس کے ذریعے اوپر چڑھیں گے تو آپ حرم کے صحن میں پہنچ جائیں گے. ایسے ہی واپسی میں منا میں پہنچنے کے لیے چونکہ آپ ہمارے خیموں تک ٹیکسی نہیں آتی ہے بلکہ منا کی حدود جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں پہاڑ ہے، اور پہاڑ کی دوسری جانب ٹیکسیاں وہیں تک آ سکتی ہیں، اس لیے ٹیکسی والے وہیں لا کر چھوڑ دیتے ہیں. ہم حجاج جو ہیں وہ منا میں ہمارا جو خیمہ ہے اس کی نشاندہی ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو خیمہ ہے وہ کس بریج کے قریب ہے. تو منا میں 3 بریجز ہیں، 2 تو شرعی منا میں ہیں، ایک ملک خالد بریج اور ایک کبری ملک خالد اور کبری ملک عبدالعزیز. یہ 2 منا کے حدود میں ہیں. کبری ملک خالد جو ہے یہ جمرات کے قریب ہے، اور کبری ملک عبدالعزیز جو ہے وہ منا کے اینڈ میں ہے. تیسری جو کبری ہے یعنی بریج ہے وہ کبری ملک فیصل ہے، جو آج کل نیو منا کے نام سے مزدلفہ میں جو خیمے بنے ہوئے ہیں وہاں یہ بریج پڑتا ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا خیمہ کون سے بریج کے قریب ہے. طواف زیارت اور سعی کے بعد جب واپس ہوں تو ٹیکسی والے کو اسی کبری کا نام بتائیں کہ مجھے کبری ملک فیصل کے پاس جانا ہے یا کبری ملک عبدالعزیز کے پاس منا میں جانا ہے. تو پھر ٹیکسی والے اس سرنگ کے قریب جو اس بریج پر اور اس کبری پر نکلتا ہے وہاں لا کر چھوڑ دیں گے. وہاں سے پھر واپسی میں ہمیں سہولت رہتی ہے. شکریہ مولانا. اور اس کے بارے میں حاجیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں؟ حاجی یہ جو حج ہے یہ خالص عبادت ہے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اور لوگوں کے اندر نیک نامی کے لیے ہم حج نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کے طور پر، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہماری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا فرما دے. حج ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ حج سے انسان کی ساری زندگی چینج ہو جاتی ہے. کہ یوم ولدت ہو امہ کہہ کر، کہ بالکل جیسے آج وہ پیدا ہوا ہو.
حاجی اس طرح ہو جاتا ہے، گویا ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم حاجیوں سے کہتے ہیں کہ آپ حج اسی نیت سے کریں کہ مجھے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا ہے، لوگ پہچان سکیں کہ حج سے پہلے یہ کوئی اور انسان تھا، حج کے بعد اس کے اندر ایک زبردست تبدیلی پیدا ہوئی اور یہ کچھ اور ہی بن گئے ہیں، اور یہ اثر ہے حج کا۔ تو ایسا پر اثر حج کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرمائیں۔ شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ۔